الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. پھر محترم حضور دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی اللہ جل شانہ والو تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں. الحمدللہ الذی لا یشرک الشدائد الا ہو. سب صفات کا ساز اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. ولا یدفع المکائد الا ہو. ہر قسم کے مکر و فریب سے بچانے والا، ہر قسم کی تکالیف سے بچانے والا، ہر قسم کی پریشانی سے بچانے والا وہ الہ صرف ایک ہی ہے. الا ہو قل هو اللہ احد. کہہ کہ اللہ ایک ہے. وما مراد المشتاقین فی الدارین الا ہو. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. سچے عاشقوں کی مراد دونوں عالم میں اس کے سوا کوئی نہیں. کہ سچا عاشق جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دل لگانے والا ہوتا ہے. اس کی دونوں جہانوں میں جو دل کی خواہش ہوتی ہے، جو دل کی حسرت ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کو پانے کی ہوتی ہے. یعنی سچا عاشق اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کو جو بنایا ہے اور خود اللہ نے اس دنیا کے اندر اپنے اوپر پردہ ڈال دیا. یعنی یہ انسان دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھ نہیں سکتا. یہ انسان دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن دنیا میں اللہ نے انسان کو اس معاش میں ڈال دیا کہ کون اللہ سبحانہ وتعالی کی دیدار کے لیے محنت کرتا ہے، کون اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت میں محنت کرتا ہے اور کون دنیا کے دھوکے میں پھنس جاتا ہے. بڑا زبردست قسم کا امتحان ہے. اور اللہ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں وما مراد المشتاقین فی الدارین الا ہو. یعنی سچا جو عاشق ہے دونوں عالم میں، فرمایا کہ وہ عاشق صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے محبت میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو دل میں بسا کے زندگی گزارتا ہے اور موت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کو پا لیتا ہے. موت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کو پا لیتا ہے اور دنیا کے اندر وہ ایک عاشق کی طرح زندگی گزارتا ہے جس سے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو پانے کے بعد وہ لذت حاصل کرتا ہے کہ جس لذت کا نعم البدل اور کوئی لذت نہیں ہے. یعنی جس لذت کا نعم البدل اور کوئی نہیں ہے کہ جس نے اللہ کا دیدار پا لیا، جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کو پا لیا. فرمایا یہ ایسی محبت ہے، یہ ایسی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس پہ عطا ہے اور میں چن چن کے دی جاتی ہے، چن چن کے لوگوں کو دی جاتی ہے اور جو اس قابل ہوتا ہے اس کے دل میں بسائی جاتی ہے. اور یہ بات دل کے اندر خیال رکھنا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کی محبت میں زندگی گزار دوں. یہ نبیوں کا شیوا تھا، یہ نبیوں کا شیوا تھا. نبی کیا کرتے اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتے تھے. نبی اللہ سبحانہ وتعالی کو دل کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے تھے اور وہ مشاہدے میں دیکھ رہے ہوتے تھے. یہ انسان مشاہدے میں دیکھ نہیں رہا ہوتا، وحی کے ذریعے سے اسے علم ہوتا ہے اور پھر یہ نبی کی بات سے مشاہدہ کرتا ہے. لیکن نبی جو ہے وہ مشاہدہ اللہ اس کو براہ راست کرتے ہیں. نبی کے سامنے مشاہدہ براہ راست ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے مشاہدات اللہ نے سامنے کر کے دکھا دیے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے مشاہدات کر کے دکھا دیے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مشاہدات کر کے دکھا دیے. اب یہ باتیں ہمارے لیے ایک نشانی بن چکی
ہمارے لیے یہ ایک نصیحت بن چکی اور فرمایا وہ اللہ کون ہے؟ وما مطلوب الواصلین فی الکونین الا ہو، مشتری وصال کا مطلوب کہیں بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے. یعنی جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کرنے کے بعد وہ چیز اسے ملتی ہے، تو ملنے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جب مل چکتی ہے تو ملنے کے ساتھ اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوشی سے وہ سما نہیں پاتا. تو فرمایا کہ جس وقت مطلوب انسان کو ملے گا موت کے بعد وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. اور جب یہ محنت کر کے جا چکا، اللہ کو راضی کر کے جا چکا، تو جب مطلوب ملے گا تو بندہ ضرور سمجھ لے گا، کہے گا کہ ہاں میں جس کے لیے زندگی گزار رہا تھا آج مجھے مل چکا ہے. العباد كلهم ضعفاء لا قوي الا هو، سب بندے کمزور ہیں، طاقت صرف وہی اللہ کی ذات ہے. سب بندے کمزور ہیں، طاقت صرف اللہ کی ذات کی ہے. یہ ہر لحاظ سے کمزور، مصیبت آئی پھر کمزور، تکلیف آئی پھر کمزور، خوشی آئی پھر کمزور، مال ملا پھر کمزور، فقیری آئی پھر کمزور. فقیری آتی ہے تو اس میں اللہ سے گلے کرتا ہے، مال ملتا ہے یہ اترا جاتا ہے، تکبر کر جاتا ہے. اور کیا ملتا ہے؟ جان ملی ہے تو جان میں آ کے یہ تکبر میں لگ جاتا ہے. فقیری ملتی ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نقدری کرتا ہے. فرمایا کیا؟ العباد كلهم ضعفاء، سارے کے سارے بندے کمزور ہیں، ذات صرف طاقتور کون سی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. اور میں بندہ سارے کے سارے انسان محتاج ہیں، مگر غنی کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. باقی سارے کے سارے جو ہے نا کمزور ہیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غنی ہے. سارے کے سارے فقیر ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات فقیروں سے پاک ہے اور جو ہے محتاجی سے پاک ہے. اللہ ایسے غنی ہے، اللہ کے مقابل کوئی غنی نہیں، اللہ کے مقابل کوئی غنی نہیں. دے کے کمی کوئی نہیں ہے، دیتا ہے کوئی کمی نہیں، نوازتا ہے کوئی کمی نہیں، خوشیوں کے انبار لگا دیتا ہے کوئی کمی نہیں. لیکن سارے لینے والے ہیں، سارے فقیر ہیں. میں بھی محتاج، آپ بھی محتاج، کافر بھی محتاج، مسلمان بھی محتاج. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے محتاج ہیں. لیکن اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کیسے بے نیاز؟ اللہ کو میری کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو میرے مال کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو میرے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو میری محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو میرے عمل کی کوئی ضرورت نہیں. پھر بات یہ ہے جو انسان جو عمل کرے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر لے کے جائے گا اور پھر اس کا بدلہ پالے گا. جو کچھ کرتا ہے یہ اللہ کے لیے نہیں کرتا. میں عمل کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا. میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا. میں دنیا کے اندر کوئی نیکی کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ میں تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کر رہا ہوں. میں تو اللہ کو راضی کر کے اگر میں عمل نہیں کرتا، نماز میں نہیں پڑھتا، روزہ میں نہیں رکھتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں کرتا، تو فرمایا کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں نے اتباع نہ کی، میں نے اللہ کو راضی نہ کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. محتاج بھی اسی کا بندہ ہے، محتاج بھی اسی کا بندہ ہے، اور وہ جسے نوازا گیا وہ بھی اسی کا بندہ ہے. وہ جو محتاج ہے اس کی ازمائش محتاجی کے اندر ہے، اور وہ جسے مال و متاع دے دیا گیا ہے اس کی ازمائش اس مال و متاع کے اندر ہے. لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ محتاج بن کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قانون کو نہیں سمجھ رہا. اور جو غنی ہے، جس کو اللہ نے مال و دولت عطا کر دیا، حشم و خدم عطا کر دیے، اور جو یہ ہے کہ خادم عطا کر دیے اور بہت سا مال عطا کر دیا، یہ اس مال میں لگ کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کو پہچان نہیں رہا، اللہ کو پہچان نہیں رہا. تو یہاں میں کیا فرمایا؟ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فُقَرَاءُ لَا غَنِيَّ إِلَّا هُ، سب انسان محتاج ہیں، ان کو غنی ہے صرف وہی اللہ ہے. لا حافظ ولا ناصر الا هو. یہ بچے کو اٹھا کے باہر اٹھا سکتا، یہ دروازے کو کھول سکو، یہ دروازے کو کھول. لا حافظ ولا ناصر الا هو، محافظ اور مددگار اس کے سوا کوئی نہیں. یعنی حفاظت کرنے والا بھی وہ ہے اور مدد کرنے والا بھی ہے. ساری دنیا مخالفت کرے، ساری دنیا کیا کرے؟ اس کو تنگ اور پریشان کرے، اگر اللہ کی مدد ہوگی تو سارے مکر و فریب اللہ ختم کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں